السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کراست. میرا نام مبشر لقمان ہے. میں اصل میں اس وقت ٹریول کر رہا ہوں پاکستان سے باہر، اور خاص طور پہ ان ریاستوں میں جہاں پہ بہت سخت طوفان آ رہا ہے، اور آج رات کی وارننگ ہے کہ تاریخ کا بدترین سنو فال جو ہے اور طوفان جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا. اور یعنی ہر طرف الرٹس ہو گئے ہیں. تقریباً کوئی 22 ریاستوں میں الرٹ ہے، ہائی الرٹ ہے. وہ کہتے ہیں پاور شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. تو اس کی بڑی انہوں نے تفصیلات دی ہیں. جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ ہر جگہ ایجوکیٹ کر رہی ہیں کہ اس طرح وہ تو آپ نے کیا کرنا ہے. مثلا نلکے میں آپ نے نلکے کھلے رکھنے ہیں، پانی کو بند نہیں کرنا تاکہ وہ جم نہ سکے. ایسا ہیٹ کیسے جنریٹ کرنی ہے، سڑکوں پہ نہیں نکلنا یا کیا کرنا ہے، اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کون کون سی ادویات یا کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو سٹاک کر لیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہیں پہ فوج نہیں ہے. ہر اسٹیٹ کا اپنا ادارہ جو ہے، لوکل گورنمنٹ جو ہے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہیں یا پروونشل گورنمنٹس آپ کہہ لیں، وہ ساری فعال ہیں اور وہ پوری طرح کام کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے فوج کو بلائیں، لیکن اس صورت میں اگر جب بہت زیادہ وائٹ کلنگز ہو جائیں یا حالات ان سے باہر ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اداروں کو فعال رکھتے ہیں جو سولین ادارے ہیں، تاکہ خامخواہ میں لا انفورسمنٹ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اب لا انفورسمنٹ ان کی جو کیا کر رہی ہے، فوج کیا کر رہی ہے، وہ اس وقت بحر عرب میں ہے، وہ اس وقت خلیج فارس میں ہے، وہ ایران کے اوپر یو ایس ایس ابراہیم لنکن جو ہے وہاں پہ پہنچ چکا ہے. وہ پوری تیاریاں کر رہے ہیں. ان کے 400 سے زیادہ جہاز وہاں پہنچ چکی ہیں. مڈل ایسٹ کی پوری ایئر سپیس جو ہے اس وقت ایئر لائنز کے لیے بند ہو چکی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک ملک میں ہر ادارہ جب اپنا اپنا کام کرتا ہے تو وہ بیک وقت کئی چیزیں کر سکتے ہیں. تو پہلے تو میں اس کے اوپر چھوٹا سا کامنٹ لوں گا بڑی کوئکلی. بریگیڈیئر حارث سے میرے 3 مہمان آج ہیں. حارث نواز صاحب ہیں، نوشاد ملک صاحب ہیں، حماد حسین صاحب ہیں. لیکن پھر میں ایران وار کے اوپر بھی آؤں گا، کیونکہ مجھے یہ پروگرام وقت سے پہلے کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اور چند گھنٹے کے بعد ہر قسم کی پاور بند ہو، لائٹ بند ہو، انٹرنیٹ بند ہو، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے مجھے وقت سے پہلے یہ کرنا پڑ رہا ہے. بریگیڈیئر حارث، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو میں نے بات بتائی، آپ بھی اس کے اوپر سوچیں کہ سولین ادارے جب فعال ہوتے ہیں تو کسی فوج کی کسی اس کی اندر مداخلت کی ضرورت نہیں پڑتی. چاہے سیلاب ہو، چاہے ہریکین ہو، چاہے ارتھ کوئک ہو، چاہے ایسی قدرتی آفت ہو. ابھی تاریخ کی بدترین سنو فال آف بلیزرڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن تمام ادارے میئرز کے انڈر، اپنے میئرز کے انڈر، وہ اس وقت بڑے بزی ہیں اور وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے جب ہٹ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ہمارے ادارے کیوں کام نہیں کرتے؟ پہلے دن ہی ہمیں فوج کو بلانی پڑتی ہے. تو ان کو اتنے بجٹس ہم کیوں دیتے ہیں، اتنی ان تنخواہیں کیوں دیتے ہیں، اتنی مراد کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں مبشر، بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں بھی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. پرٹیکولرلی امپورٹنس جو ہے وہ یہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. ان کا کام ہی یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ورک آؤٹ ایچ اینڈ ایوری ایونچوالٹی، اور جو ایمرجنسیز ہیں اس کے لیے کیا آپ نے تیاری کی ہے، ہاؤ یو پریپیئرڈ ویل، اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر آپ نے کی ہوئی ہیں، اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے. بات یہ کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہمیں عادت ہو گئی ہے، جو ہی ایمرجنسی کوئی پرابلم ہوئی فورن رینجرز ملٹری کو بلا لیں، اینڈ دین دے اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ اینڈ دے اسٹارٹ انجوائنگ. پچھلے پورا سال وہ مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور سڈنلی جب یہ بھی ہے تو اس وقت بھی وہ کوئی ان کا کام نہیں رہ جاتا. بات یہ ہے کہ جب آپ کو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے تو ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر آپ نے یہ ارینجمنٹ کیوں نہیں کیے ہوئے؟ آپ ایک ریہرسلس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ایک ڈسٹرکٹ میں یہ 4 بلڈنگ ہیں سینسٹیو ہیں اور یہ امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں، اگر یہاں پر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، اینڈ دین یو گو فار اے موک ایکسرسائز. ہمارے ملٹری میں، ہماری ہر ریجمنٹ کی جو ہمارا ایریا ہوتا ہے بیرکس میں، اس میں فائر فائٹنگ کی پراپر ریہرسل کی جاتی ہے. فائر فائٹنگ ہوتی ہے، فائر پکٹنگ ہوتی ہے، سیکورٹی کرنی ہوتی ہے کہ کیسے سیکورٹی کرنی ہے. انہوں نے کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکے گا، کس نے فائر بجھانی ہے اور کس نے ایویکویشن کی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. لائک وائز آپ کی جو سول ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں، وہ آپ کے اسکاؤٹس ہیں، آپ نے سب کو ٹرین کرنا ہے.
and they have to be immediately activated within few hours کے اندر ان کو آپ لے کر آئیں. اس سے پہلے آپ کی فائر ٹینڈرز کا ہے. آپ نے مجھے بتائیے کوئی ریزن ہے کہ آپ نے ابھی تک پرانے فائر ٹینڈر وہی پرانی گاڑیاں ان کے بوم اتنے چھوٹے ہیں, ورنہ تو 8 اسٹوری سے بھی لوگوں کو ایویکویٹ کر لیا جاتا ہے. پانی کا پریشر اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. آپ نے ہر فلور کے اوپر آپ کا فائر فائٹنگ ارینجمنٹ ہونا چاہیے. پھر ہر شاپ کے اندر فومز ہونے چاہیے جو آگ بجھا دیتے ہیں. کوئی ارینجمنٹ نہیں. پانی فائر ٹینک اگر آپ نے وہاں پہ پانی کا ارینجمنٹ تو آپ کو وہاں پر 2-3-4 لاکھ کے ٹینک ہونے چاہیے پانی کے, تاکہ ادھر سے ہی پانی لیں اور ادھر سے فوراً یوز. یو کانٹ ویسٹ ٹائم. اگر آپ نے گول پلازا میں بھی اس طرح 2-3 ٹینکرز آئی ہیں اور اس کے بعد بولے پانی لینے ختم ہو گیا تو وہ اس طرح ساری تباہی کی آگ لگ گئی. تو آپ نے یہ ابھی ہم پرابلم, اب ہم نے ایکسیڈنٹ ہوا, بہت شور مچا, 1 ہفتے کے بعد سب بھول جائیں گے. جن میں نقصان ہوگا بیچارے جیم پھاڑ میں, باقی دیکھا جائے. تو یہ چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ پہلے آنی چاہیے. اس کے لیے آپ کو ہر ارینجمنٹ, آپ کا ریلیف کے لیے آپ کو ٹینٹیج آپ کو کتنا چاہیے, آپ کو روڈز کیسے, آپ نے ٹریفک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اس وقت بگ پرابلم یہ تھی کہ وہ گاڑیاں فائر فائٹنگ آ ہی نہیں سکتی, اتنی ٹریفک چل رہی تھی. آپ نے آپ کے بڑے بڑے یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نکلتے ہیں, پوری ٹریفک جام رک جاتی ہے نا. لائک وائز یو شوڈ ہیو ڈن اٹ. یہ چیزیں یہ پنجاب میں, I'm not talking about سندھ کے لیے, اٹس آل اوور پاکستان کے لیے. آپ کے سسٹم ہونا چاہیے کس نے ٹریفک کو کیسے امیڈیٹلی ڈیلی ٹریفک شوڈ بی ٹولڈ یہ ٹریفک روٹ ہے, اس کو ہم امیڈیٹلی یہ آئیں گی, آپ نے فری ٹریفک کی فلو آئیں گے, ٹریفک جائے گی. نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی نے ریہرسل نہیں کی ہے. سو ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کم از کم 3 مہینے میں اناؤنس کر دیں کہ فلاں بلڈنگ کی ہم ریہرسل کریں گے. لوگوں کو انفارم کر دیں تاکہ الارم کریٹ نہ ہو, وہ اعلان کر دیں, پھر پریکٹس کریں, دیکھیں کتنا آپ لے سکیں. سو دیٹس ہاؤ یو ول ڈو اٹ. لیکن ہم نہیں کرتے. پتہ ہے فوج ہے, رینجرز ہے, لیکن جب آپ کے پاس فائر آگ بجھانے کا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے تو کیسے کریں گے ٹھیک. اور یہ سب ڈویبل ہے. یو ول اسپینڈ لاٹ آف منی اینڈ دیر از نو ڈیپتھ آف منی. بات یہ کہ آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, آرگنائز کیسے کرنا ہے, ذمہ داری کیسے لینی, اور اگر ذمہ داری آپ نے پوری نہیں کی تو دین ہو ہیز ٹو بی وہ سارٹڈ آؤٹ. کسی کو تو اکاؤنٹیبل ٹھہرا لینا. دیٹس اٹ. برگیڈیئر حارث, اس وقت پورے مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے اوپر ایئر اسپیس بند ہو چکی ہے, 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے. اور یعنی ایئر اسپیس بند کرنے کا مطلب ہے کہ سیریس ایکٹیویٹیز انڈر وے. اور یو ایس ایس ابراہیم لنکن جو ہے وہ اس وقت بالکل کھڑا ہے وہاں پہ. اس پہ 180 یا پتہ نہیں 200 سے زیادہ جہاز ہیں جو کھڑے ہیں, تیار ہیں. I'm told targets have been locked, سب کچھ ہو گیا ہے. لگتا تو یہ ہے کہ اب ایران کے اوپر حملہ اب امیوننٹ ہے. تو اس بار یہ جنگ لمبی چلے گی, جلدی رک جائے گی, اور ایران کا جواب کیا ہوگا اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو بہت ہی انفارچونیٹ ہوگا اگر امریکہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایران میں حملہ کرنے. there is no plausible reasons, no legitimate reasons. How can you attack on a sovereign country without any provocation, without any problem? آپ نے نیوکلیئر سیٹ کہا کہ ہم نے اس کو تباہ کر دیں گے. آپ نے انٹرنل اس کی پرابلم سچویشن کافی خراب کی, انہوں نے کنٹرول کر لی. And now you are again going to attack it. آپ کو where is United Nations? یونائٹڈ نیشن سے چھٹی پہ کیا ہوا؟ کہاں پر یہ ممالک ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے یونائٹڈ نیشن کوئی کرنی. I don't bother international law. He says I don't bother with international law. I don't bother about United Nations. I am not pushed. Whatever I think is my law, and I will do it. And that is what he is doing. The weakness is with Islamic countries. Where is 57 countries? Have 57 countries ایک دفعہ اجلاس ان کو ہوا ہے کہ if this happens ہماری رسپانس کیا ہوگی. I don't think اٹیک کر دینا ہے. آپ ایٹ لیسٹ اسے ہم یہ 3-4 ایکشنز کر سکتے ہیں and we will do it. We will not let any Israel flight going through Arab airspace. We Abraham Accord کو ہم نہیں, وہ تو انکار کر دیا انہوں نے. اب تو وہ اب اوشن سے جائے گا, جارڈن سے جائے گا. لیکن دین یو سے وی بھی ہم سارا ٹریڈ بند کر دیں گے. اب ٹریڈ بھی بند کریں نا, سب چیزیں بند کر. دیکھیں وہ تو ابھی نہیں, وہ فلائٹ تو یہ نا اس کے لیے نہیں, کمرشل فلائٹ بند کریں نا, اس کو پتہ تو چلے. آل عرب سے کہیں نو کمرشل فلائٹس. اکنامک تو آپ کام کر سکتے ہیں. آپ
اگر اپنی اسٹرینتھ ابھی نہیں شو کریں گے تو یو آر گون. ون بائی ون دے آر گوئنگ ٹو سارٹ یو آؤٹ. ایران از دا اونلی ایک جو رہ گئی ہے یہ کنٹری جو ریزیلینٹ ہے. اور یہ جنگ اس کے بعد اسرائیل یہ ایران چھوڑے گا نہیں. ابھی تو انہوں نے لاسٹ ٹائم تو کافی اسرائیل کا نقصان کیا تھا, اس بار بہت کریں گے. انہوں نے بھی یہ بچے تو پوری تیاری کر کے رکھی ہوگی. ہائپر سونک ہے, سپر سونک ہے, ان کو سارے میزائل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے ملک میں. کہ انہوں نے بہت زیادہ موساد کا اور راک کا اور یہ سارا چیز کا وہاں جال پھیلایا ہوا ہے, لیکن اسٹل دیٹ نیشن از ویری ریزیلینٹ. یہ اٹس ناٹ لائک عراق, اٹس ناٹ لائک لیبیا, اٹس ناٹ لائک سیریا کہ وہاں پر آپ جائیں گے اور جو مرضی کر لیں گے. دے آر فائٹرس. اور پاکستان کو بہت بڑا اس کے افیکٹ ہوگا. پاکستان نے بڑا اسٹرانگ اسٹیپ لیا اور ہمیشہ اعلان بہت اچھا کیا ایران کے بارے میں تھرو آؤٹ. لیکن ابھی بھی پاکستان کو یہ ان کو اگر یہ ابھی بھی ہمارے پرائم سے یہ فیلڈ مارشل کی بات سنی ہے تو دے مسٹ ٹیل دیم واٹ اس کے افیکٹ کیا ہوں گے تھے. سوچیں اگر اسرائیل کا افیکٹ یہاں تک آ جاتا ہے سیستان تک, تو ویئر از بلوچستان اینڈ ویئر از گوادر اینڈ واٹ از نیکسٹ وی کین ویل امیجن. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلامک کنٹری کو سوچنے اپنی آنکھیں نہیں بند کریں کبوتر کی طرح. ون بائی ون دے آر ٹیکنگ آن ہاف آف سعودی عرب, ہاف آف مڈل ایسٹ شامل ہے اس کے گریٹر اسرائیل کے اندر. وہ تو پیس پلان میں بات کریں گے ہم اس کو ٹو پیلسٹین اسٹیٹ بنا دیں گے. اٹس ناٹ پاسبل, بٹ وی کین سی سم تھنگ ایلس کمنگ اپ. The early we decide, the better it ٹھیک is. ہے, At least the convey better it something. is. حماد حسن ویلکم ٹو دا شو. مجھے یہ بتا کہ ایران پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے, اور اگر ہونے جا رہا ہے تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, اور ایران کی ریٹیلیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں, ایران پہ حملہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ یک طرفہ طور پر طاقت امبیلنس ہوتی تھی. اب وہ آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں چند مہینے پہلے پاکستان اور انڈیا کی ایک مختصر سی جنگ ہوئی, لیکن اس کے نتائج کیا آئے؟ نتائج کیوں آئے؟ نتائج بہترین ٹیکنالوجی اور اس کے استعمال کی وجہ سے آئے. بہترین ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ چین کے ساتھ پاکستان کا کوارڈینیشن بہت اچھا ہے. چین کی مدد سے پاکستان نے بہترین ٹیکنالوجی حاصل کر لی. اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر چند گھنٹوں کے اندر پورے بھارت کو ادھیڑ کر رکھ دیا. نہ ان کے رافیل بچے تھے, نہ ان کے S-400 بچے تھے, نہ ان کا پٹھان کوٹ بچا تھا, نہ ان کا اودھمپور بچا تھا. تو دیکھیں اس مختصر جنگ نے ڈائنامکس کی تبدیلی کا اشارہ بھی دے دیا, جنگی اور حربی معاملات میں تبدیلی کا اشارہ بھی دے دیا ہے. اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ایران پر حملہ ہوگا اور وہ چند دنوں کے یا چند گھنٹوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے, تو دوسرے ممالک کے بہت سارے انٹرسٹ ہے. دوسرے ممالک کون ہیں؟ چین ہے, روس ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, دوسرے ممالک ہے. اور یہ ممالک کمزور ممالک بھی تو نہیں. لیکن آپ دیکھیں 60s میں جب کیوبا رشین بلاک کا حصہ تھا تو اس وقت بھی رشیا کیوبا کو بچا گیا تھا. جی مبشر صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے, میں سن رہا ہوں, آپ کی بات سن رہا ہوں میں. جی, تو اس وقت کیوبا جیسے چھوٹے ملک کو جو امریکہ کے نزدیک بھی تھا, اس کو بھی روس بچا گیا تھا. بعد میں بہت سارے واقعات ہوئے اور وہ واقعات امریکی طاقت کی وجہ سے کم بلکہ اندرونی کشمکش کی وجہ سے زیادہ ہوئے. مثلا لیبیا کی مثال لے لے, عراق کی مثال لے لے, وہاں پر جمہوریتیں کمزور رہی, گو کہ اقتصادی طور پر معاشی طور پر وہ ممالک مستحکم رہے, لیکن ان ممالک کے اندر جمہوریت کمزور رہی, انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کمزور رہے, اور اس سے ایک رد عمل نے جنم لیا, اور اس رد عمل نے بیرونی طاقت کو سپورٹ کیا. اب وہ صورتحال تو ہے نہیں, گو کہ ایران کے اندر ایک ٹینشن موجود ہے, لیکن جو بین الاقوامی تناظر میں ہم معاملات کو دیکھتے ہیں, جو ذرا لارج اس میں ہم دیکھتے ہیں, تو ڈائنامکس بہت حد تک چینج ہو چکے ہیں. اب اتنا آسان نہیں ہے کہ امریکہ جائے اور کسی ملک کو ملیامیٹ کر کے رکھ دے گا. حماد صاحب یہ بتائیں کہ ایران کیا کرے گا؟ کہ وہ امریکہ پہ تو حملہ کر نہیں سکتا, پھر وہ کیا کرے گا؟
ایران دیکھیں، ایران پہ ابھی حال ہی میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا، تو ایران کی دفاعی پوزیشن اتنی کمزور بھی تو نہیں رہی، تھوڑا بہت تو انہوں نے دکھایا بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب اگر ایران یا افغانستان میں امریکی مداخلت ہوتی ہے تو بالکل چین کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ پھر چین، روس، پاکستان، ترکی، ان تمام ممالک کے جغرافیائی حوالے سے، اسٹریٹجک حوالے سے مفادات بھی مشترک ہیں، تو اتنے دور آنا یا یہاں پر بیٹھ جانا، اب امریکہ کی یقیناً ایک طاقت ہے امریکہ کے ہاں، وہ خصوصاً ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، معاشی طاقت بھی ہے، لیکن انہیں دوسرے ممالک کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی طاقت کیا ہے، ان کے مفادات کے ساتھ کیا تصادم ہو رہا ہے، اور اس تصادم سے بچنے کے لیے یا اپنے مفادات کو بچانے کے لیے وہ اپنی طاقت، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی اسٹریٹجی کو کس طرح استعمال کریں گے۔ میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا کہ ابھی حال ہی میں پاک انڈیا جنگ نے اس نقشے کو واضح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نوشاد صاحب ویلکم ٹو کرا صاحب، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر ہمارے پر حملہ ہوا تو ہم مشرق وسطیٰ میں جتنے امریکن انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر ہم حملہ کر سکتے ہیں، تو اس میں تو یعنی جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ 100% مسلم ممالک ہیں ادر دین اسرائیل، تو کیا اب کئی مسلم ممالک ایران کی لپیٹ میں آئیں گے یا آ سکتے ہیں اگر ان کیس ایران از اٹیکڈ؟ دیکھیے مبشر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت امریکی بیڑا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور آلموسٹ جس طرح آپ نے بھی کہا، برگیڈیئر ہارس نے بھی کہا کہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت اٹیک کرنے والا ہے ایران کے اوپر۔ لیکن ٹرمپ صاحب کی جو ایک اپروچ کو دیکھا جائے تو وہ ذرا تھوڑا اس طرح کی اپروچ رکھتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم تھریٹ کر کے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ یا ملک جو ہے وہ ان کی اس تھریٹ میں آ جائے تو وہ اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بڑا اعصاب کی جنگ ہوگی، یہ ذرا بڑا ٹرکی سا اس وقت ٹائم ہے جس میں نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حملہ کرے گا اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر امریکہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے ایران پہ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نہ صرف جو یو ایس جو انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر اٹیک کرے گا، بلکہ وہ اسرائیل پر بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اب تک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، خاص طور پر غزہ کو لے کر، اور جو کچھ اس غزہ وار کے اندر جتنا ایرانی جو مفادات تھے اس کو نقصان پہنچایا اسرائیل نے، تو اس کی کوشش بہر طور میری رائے میں یہی رہے گی کہ وہ پہلے اسرائیل کو ہٹ کرے گا، کیونکہ اسرائیل کو ہٹ کرنے کی صورت میں اس کو ایک پنتھ دو کاج والا معاملہ ہوگا۔ لیکن جو دوسری بات ہے کہ وہ جن مسلم ممالک کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، دیکھیے آپ نے دیکھا تھا کہ چاہے ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ میری خواہش، انہوں نے مجھے کہا اور میں نے کہا، تو پھر انہوں نے ایک خالی ایئر بیس پہ حملہ کر دیا، لیکن باہر طور اس نے ایران نے قطر پر حملہ کر دیا تھا، تو جو امریکی ایئر بیس قطر میں تھی اس پر اگر اٹیک کر سکتا ہے اور وہاں تک میزلز پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ کیپیسٹی ضرور ہے کہ وہ اپنے میزلز سے بہت سارے مسلم ممالک کے اوپر جتنی بھی وہاں پر یو ایس انسٹالیشن ہے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی ایران کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر امریکہ حملہ ور ہوتا ہے ایران کے اوپر، تو ایران کے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا، اور کوئی راستہ اس کے پاس بچتا ہی نہیں ہے۔ تو ریٹیلیشن کا طریقہ، جیسے حماد صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو آج کی جنگ ہے یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اور ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو سپر سونک ٹیکنالوجی اس وقت ایران کے پاس ہے، جس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہم نے اسرائیل کے اندر دیکھا تھا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پاس کس حد تک اس کا جو ذخیرہ ہے کہ وہ اتنے لارج پیمانے پہ کوئی ایسا دنیا کو کوئی ایسا جسے کہہ لیجیے سرپرائز دے سکتا ہے، یا یو ایس کو کوئی سرپرائز دے سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ٹریڈیشنل وار کی بات ہوگی، ایئر وار کی بات ہوگی، تو الٹیمیٹلی وہ یو ایس اور ایران کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ صرف میری نظر میں، میری رائے میں، سپر سونک میزلز وہ واحد شاید ہتھیار ہوں گے جو ایران کا ایک وہ ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے جس سے وہ ڈیٹرنٹ جسے کہہ لیجیے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی طاقتیں ہیں، اس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جب ایران حملہ آور ہوگا
مسلم ممالک پہ، تب بھی یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے کہ مسلم ممالک اس کے اوپر کیا رسپانس کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو بات برگیڈیئر حارث نے کہی تھی کہ دس از دا ٹائم کہ جو مسلم ممالک ہیں 57 مسلم کنٹریز ہیں ان کو اس وقت ایک اجتماعی جسے کہہ لیجئے کہ ڈکلریشن کے ساتھ سامنے آنا چاہیے تھا کہ یہ جو اٹیک ہے یہ الٹیمیٹلی صرف یو ایس کے انٹرسٹ کو ڈیمیج نہیں کرے گا، یہ مسلم ممالک کے آپسی انٹرسٹ کو بھی بہت ڈیمیج کرے گا، اور اس سے آنے والے ٹائم کے اندر بہت سے ایسے اختلافات اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس سے آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. تو میری رائے میں جو ایکچولی ایران سے زیادہ اور یو ایس سے زیادہ اس وقت جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، وہ ہمارے ان مسلم ممالک کی ہے جن کو فور فرنٹ پہ آ کے جوائنٹ ڈکلریشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ کم از کم وہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح کا امریکہ کو وہ مجبور کر سکیں اس بات پہ کہ وہ کسی انتہائی قدم کی طرف نہ جائے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت ایک بات باہر طور سمجھ سے بالاتر ہو چکی ہوئی ہے کہ یو ایس اس وقت وداؤٹ ہیونگ اینی جسٹیفیکیشن، یہ آپ دیکھ لیجئے برگیڈیئر صاحب نے کہا ادروائز بھی نہ وہ عالمی قوانین کو مان رہے ہیں. اس وقت یو این کا حال بالکل لیگ آف نیشن والا ہے، اس کے پیرلل ایک بورڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے اور کہا بھی جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی، دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ غزہ سے نکل کر ادروائز بھی ڈیولپ ہو جائے. تو جس قسم کی یو ایس اس وقت جو جسے کہہ لیں ہیجمونک سٹائل کے اندر وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ دنیا کو جو ہے نا وہ تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل دے. تو میری رائے میں نہ صرف میں آتا ہوں اس سے یہ ایک منٹ ہے جی حارث، دو باتیں میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد مجھے آپ اپنا انالیسس دے دیجیے گا. یہ مگر چونکہ چنازع سے نکل آئے تو بہتر ہے. نہ مسلم ممالک نے اکٹھے ہونا ہے، نہ انہوں نے کوئی عملی قدم اٹھانا ہے. ہاں سفارتی طور پہ مذمتی بیان آتے رہیں گے، لیکن جن مسلم ممالک میں اسرائیل کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات ہیں وہ تو سفیر کو بھی بلائیں گے، اس کے ساتھ بھی احتجاج نہیں کریں گے. گجائے اس کا کہ پھر کئی مسلم ممالک ہیں جن کی براہ راست تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ، ان کو تیل دے رہا ہے، کوئی گیس دے رہا ہے، ان کے ساتھ اور تجارت ہے. سو یہ تو ہم لیٹس کم آؤٹ آف دس یوٹوپین پیراڈائز، یہ تو نہیں ایگزسٹ کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا عملی رد عمل کیا ہوگا ایسی صورتحال میں، کیپنگ ان مائنڈ دا پرابلمس جو آپ نے خود نشاندہی جن کی اسرائیل آن آر بارڈر، آن آر ڈور اسٹیپ، انڈیا آن آر بارڈر، افغانستان آن آر بارڈر. تو واٹ ول بی ہیو ٹو ڈو؟ دیکھیں اس میں مبشر بات یہ ہے کہ دس از دا ٹائم. پاکستان نے تو اپنی فل ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ جو ہے نا وہ ایران کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے، ابھی بھی یہی بات کی ہے کہ اٹ از ناٹ ڈیزائرڈ، نہیں ہونے چاہیے. sovereignty of a country must be maintained and there is no reasons کوئی نہیں ہے. لیکن پاکستان کو اس کو چاہیے کہ پاکستان should be in contact with ترکی، سعودی عرب، دین قطر، these اسلامک ممالک، کہ ان سے یہ ضرور بات کریں گے کہ this is the threat you are going to face it, so please speak to Americans کہ اس سے آپ کو کتنا ہوگا. بیکاز امریکہ اور اسرائیل بالکل نہیں چاہتے کہ ایران اور یہ سعودی عرب اور قطر یہ آپس میں ملے. سو دس از دی بیسٹ اپرچونٹی فار دیم. اگر ایران پہ حملہ کرتے ہیں تو اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے ان ممالک کے اوپر تو دیٹ مین کہ ان کے تعلقات تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. اینڈ دیٹ از واٹ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ایک پالیسی ان کی وہ یہاں پر کلیئر ہو جائے گی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو اس لیے دس از دا ٹائم کہ یہ ممالک ان کو لاسٹ ٹائم جب یہاں پر آرسٹ ہوئی ہے، پروٹیسٹ ہوئے ایران میں، انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا تھا امریکنز کو کہ not allow you to use our airspace. تو اس لیے اس نے پاز کیا اور وہ لنکن بھی بھیج رہا ہے اور اپنا ابھی ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے کی کوشش کر رہا، بٹ اسٹل ان کے ایسٹس وہاں پر ہیں، ان کے انٹرسٹ وہاں پر ہیں. تو ان کے لیے بھی ایران، بٹ دیکھیں جب کوئی پھنس جاتا ہے وہ واٹ ول یو ڈو. اسرائیل اور وہ جہاں پر ان کے بوٹس ہیں، جہاں ان کے لوگ ہیں، وہ کوشش یہی کرے گا کہ ان ممالک کو وہ نقصان پہنچائے ان کے وہاں پر بیسس کے اوپر جہاں یہ اسٹیشن ہے. تو اس لیے اس وقت یہ بڑی پیکولر سچویشن ہے. آنیسٹلی آئی فیل پاکستان ابھی بھی کھل کے بول رہا ہے کہ دس از رانگ، وی ول ناٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ریزن نہیں ہے. یہ تو میرے انتہا سے جنگل کا قانون ہو گیا ہے. یہ کون سی صدی میں ہم رہ گئے ہیں جہاں پر ایک ملک کہتا ہے جی میرے پاس تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، میں جہاں جاؤں گا جا سکتا ہوں. اور آپ وینزویلا کا حال دیکھ لیں، اس کے بعد اور باقی ممالک میں کیا کر رہا ہے.
अफगानिस्तान में क्या किया, लिबिया में क्या किया, कहाँ गए वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, फिर लिबिया का क्या हाल कर दिया, जहां पर पेट्रो डॉलर की बात या वो लोकल करेंसी की बात आती है, दे गो सॉर्ट देम आउट। लेकिन कमजोरी हमारी है। वे एक इमीडिएटली आई थॉट कि ये अभी आज हो जाना चाहिए था इजलास इस्लामिक वाले का, वहां पर एक जाके कन्वे करते, और वो मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लियर मैसेज आता है अमेरिकन को कि डोंट डू इट। एक लिमिट होती है, वो आप ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे दे विल गो वन बाय वन टर्न। आई नो वो दे वांट टू, ये गाजा से निकाल लेंगे ये पैलेस्टीन को, ये भेजेंगे सोमालिया में, भेजेंगे इराक में, ले इजिप्ट में, दे विल सेंड देम टू जॉर्डन। वो तैयार बैठे हैं इसके लिए करने के लिए। अब ये कभी भी नहीं है कि हम अगर हम पूरी कोशिश कर लें कि वहां पे टू नेशन स्टेट बनेगी, एक पैलेस्टीन स्टेट बनेगी, वो इट्स फॉरगॉन कैलकुलेशन, बड़ी लंबी बात है। अभी तो उनका डिजाइन ही चेंज हो चुका है, उनकी सोच ही बदल चुकी है। अभी भी 450 लोग सीजफायर के बाद वो मार चुका है, और फिर वहां पर पीस बोर्ड में इजराइल शामिल है, पैलेस्टीन शामिल ही नहीं है। देखें ना आप, कई चीजें उनको आप देखते हैं, then to say something is going to happen। इसलिए इस्लामिक ममालिक आज क्यों खामोश, सबको पता है कि अभी हालात जो हैं एक दो दिन में what is going to happen। Where is the statement? Where is Islamic world? Where is OIC? Where, what are they thinking for? They want इस्लामिक वर्ल्ड तो सोती रहेगी, मैंने आपको पहले कह दिया, मैं आई एम द बेरर ऑफ बैड न्यूज। तो बात ये कि अमेरिकन पाकिस्तान और तुर्की ये कहाँ तक बोलते रहेंगे, और फिर वो बात ये कि भाई आप आइसोलेट दुनिया में होते जाएंगे, आते जाएंगे। अभी आप रेलिवेंट हुए हैं मार के आग के बाद, तो फिर आप फिर वापस से जाके अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो ये चीजें अपने नेशनल इंटरेस्ट की भी हमने देखनी है कि मुल्क को भी बचाना है, और ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि नाउ तो आर यू सेइंग कि पाकिस्तान को ईरान की फौजी इमदाद करनी चाहिए? पाकिस्तान ईरान की फौज इमदाद नहीं कर सकेगा। लेट मी टेल यू, जिस तरीके से उनकी वहां से आनी है, वो जो उनके पास एयर पावर है उसमें, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू यूज इट। पाकिस्तान कैन मैक्सिमम सपोर्ट मॉरली, डिप्लोमेटिकली, व्हाटएवर उनको कर सकते हैं वो हो सकती है। हो सकता है ईरान इज आल्सो, उनको पता था कि दिस लाइकली टू हैपन, उनकी दिल्ली में थे, दे मस्ट हैव गॉट सर्टेन, मे बी चाइना ने पहले से कोई हेल्प की हो, रशिया ने हेल्प की हो, और किसी ने हेल्प की हो, पहले से की हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बिकॉज हाइपरसोनिक मिसाइल उनके दे आर वेरी लीथल, दे कैन गो प्ले हेल्प विद द इजरायलीज, उनको भी इस बात का पता है, और उन्होंने भी अपनी तैयारी करके रखी होगी। लेकिन पाकिस्तान जो, देखिए आप अपने मुल्क को आपको पहले बचाना है, या आपको किसी और मुल्क में जाके अपने को अननेसेसरी इन्वॉल्व करना है। सोचने की ये बात भी है ना कि आप इस वक्त दुनिया को ये मालूम हो गया, देखिए आपका सर्वाइवल है कि आप एज ए कॉम यूनाइटेड रहें, और एक इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क, फौज लड़ाका कौम इकट्ठी खड़ी हो, ये आपने का सर्वाइवल है। इसीलिए हमने इंडिया को मारा, और किसी और को भी मारेंगे जो भी करेगा। ये खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान ठीक है। मैं अमाद साहब, मैं आपको बड़ी क्लियर बता देता हूँ, ना उम्मत मुस्लिमा ने खड़े होना है, ना उन्होंने सामने आना है, ना यूनाइटेड नेशंस ने कुछ करना है। आप मुझे बताएं खित्ते में क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, आपकी बात से मुझे 100% इत्तेफाक है। उम्मत मुस्लिमा कब खड़ी हुई? फ़लस्तीन के हवाले से खड़ी नहीं हुई थी। हमारा आधा मुल्क जा रहा था, हमारे साथ खड़ी नहीं हुई थी, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन देखिए, जंगों और डिप्लोमेसी के मामलात में मफादात अहम होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत अहम होते हैं। मुबशिर साहब, ईरान के पस मंज़र में आप देख लें, एक तो उसके किनारे पर अफ़गानिस्तान है, वही अफ़गानिस्तान जहाँ से अमरीकी भाग भी गए थे, जहाँ पर 7.5 अरब डॉलर का असलहा भी रह गया था, जो अभी तक हमारे सर आन पड़ा है, और जिससे दहशतगर्दी हो रही है, बागराम एयरबेस, ये सब कुछ, ये एक अलग कहानी है। इसके साथ साथ आप तमाम डायनेमिक्स को समझें। इसी ईरान के बिल्कुल करीब चाइना है, तो जो चाइना दूर तक, यानी बर-ए-आज़म में अमरीका तक अपने मफादात के हवाले से इतना हसास है, वो अपने किनारे पर कैसा खाबीदा नज़र आएगा। इसी तरह मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त अहम तरीन जुज़ जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो ठीक है, अमरीका को पहले टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत बरतरी हासिल थी, लेकिन मौजूदा दौर में जो रीसेंट सिनेरियो है उसमें आप देख लें
کہ کیا اسپیس ٹیکنالوجی اور جنگی ٹیکنالوجی کے حوالے سے چین کو سبقت حاصل نہیں ہوئی. ایک حقیقت یہ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ایران نے تو پہلے ہی دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم ان کے مفادات اور ان کی یعنی ان کے ایئر بیسز کو ہم نشانہ بنائیں گے. تو قطر کتنا دور ہے، اور پھر اوپر سے دوسرے ممالک کے تحفظات بھی ہوں گے. یعنی پاکستان کب چاہے گا کہ یو اے ای تو سامنے ان کے، یو اے ای ہے، قطر ہے، بہت سارے ممالک ہیں وہاں پہ امریکی مفادات ہیں، بالکل قریبی ہے. اور ایران نے تو پہلے بھی ایک پرفارمنس تو دکھائی ہے نا، جو اسرائیل کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی تو اسرائیل کے اندر وہ باقاعدہ انہوں نے ٹارگٹ تو کیا تھا. اتنا کمزور ملک بھی نہیں ہے، لیکن اس کے جو الائی ہیں اس کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے ان حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے. اسی ایران کے کنارے پر ایران سے بہت کمزور، بہت منتشر ملک، وہ جو صرف گوریلا وار لڑ سکتے تھے، انہوں نے کیا ان امریکیوں کو بھگائے نہیں، پورے نیٹو فورسز کو یہاں سے کیا رشین نہیں بھاگ گئے تھے؟ یہ نہیں کہ وہ بہادر تھے، لیکن خطے کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اپنی نفسیات ہوتی ہیں قوموں کی. بعض اقوام بہت دیر تک لڑتے ہیں، حوصلہ نہیں ہارتے. تو یہ اس خطے کی ایک نفسیات تو ہے، اس سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے. اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو مفادات کے حوالے سے خطے میں اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے. وہ سپورٹ پاکستان ہے، وہ ترکی ہے، وہ چائنا ہے، وہ رشیا ہے، وہ قریب امریکی مفادات ہیں، وہ افغانستان ہے. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں. ظاہر ہے کہ چین اسی پر نظر رکھے گا اور روس اسی پر نظر رکھے گا، دوسرے ممالک بھی اسی پر نظر رکھیں گے. ان کے مفادات امریکیوں کے آنے سے نہیں بلکہ امریکیوں کے دور رہنے سے ہے. ٹھیک ہے عماد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بگڑے حارث نواز اور نشاد ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں چلتے چلتے یہاں پہ کہ امریکہ کی تقریباً 20 سے زیادہ ریاستوں میں کافی ایک کولڈ ویو آئی بھی ہے اور شدت بڑی ہے اس میں، خاص طور ڈیٹرائٹ وغیرہ میں لے کر اور پھر آگے بوسٹن وغیرہ میں اور نیو یارک میں اور ڈاؤن ٹل ساؤتھ اپنا ورجینیا تک. اور آج لگتا ہے کہ بہت بڑا طوفان جو ہے، یعنی برف کا طوفان جو ہے، وہ امریکہ کی ان ریاستوں کو ہٹ کرنے والا ہے اور کروڑوں افراد جو ہیں وہ اس کی زد میں ہیں. اور یعنی ممکنہ خدشات میں سے یہ بھی ہے کہ پاور ختم ہو جائے گی. پاور ختم ہو جائے گی تو پھر بجلی نہیں ہوگی، اور یہاں پہ تو سارا نظام گیس کا نہیں ہے، ہیٹنگ کا ہے، اور وہ بجلی سے ہیٹنگ کا نظام ہے. اور بجلی نہیں ہوگی تو پھر پانی بند ہو جائے گا. تو یہ کافی زیادہ ان کو مشکلات کا اس وقت سامنا ہے. لیکن امریکہ میں دیکھ رہا ہوں ہر ریاست جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے اور وہ انہوں نے اپنی ٹیمیں تشکیل دے دی ہوئی ہیں کہ سڑکیں کس نے صاف کرنی ہے، پاور کس نے ریسٹور کرنی ہے. حالانکہ سنو سٹارم ہو رہی ہوگی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایس او پیز بنائے ہیں اس میں. لیکن ساتھ ہی امریکہ کی افواج اس وقت خلیج فارس میں ہے اور ایران پہ حملہ جو ہے اب وہ لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. مڈل ایسٹ کے اوپر یورپین فلائٹس جو ہیں انہوں نے اپنے تمام فلائٹس کینسل کر دی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹرن ایئر لائنس ان کو کب کینسل کرتی ہیں. کیونکہ جب مڈل ایسٹ کی اپنی ایئر لائنس جو ہیں ایئر اسپیس کو بند کر دیں گی یا اپنی فلائٹس کو کینسل کریں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حملہ جو ہے اب صرف چند گھنٹے دور ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور پاکستان اور پاکستانی جہاں جہاں ان کا خود حامی و ناصر ہو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.